ایک یا اور دو صحابہ کرام ہیں جن کو آپ نے فرمایا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، جن میں سعد بن ابی وقاص ہے۔ لیکن یہ وہ ہستی پاک ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب پاس حاضر ہوتی، تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، ان کی پیشانی مبارک کو بوسہ دیتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فاطمہ میرے ماں باپ تم پہ قربان۔ یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ ناظرین کرام وہ ہستی پاک ہیں جن کی خوشی میں اللہ کی خوشی بھی ہے، اللہ کے محبوب کی خوشی بھی ہے، اور جن کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ناراضگی ہے۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات کے سارے انسانوں میں سے سب سے پیاری ہستی پاک وہ ہے۔ یہ ہستی پاک ناظرین کرام وہ ہیں جن کی شان میں قرآن حکیم کی کتنی آیات مبارکہ جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں، کتنی صورتیں ان کی شان میں آئی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ ان کی شان میں سورہ کوثر نازل ہوئی، آیہ تطہیر ان کی شان میں نازل ہوئی، آیہ مباہلہ ان کی شان میں نازل ہوئی، اور قرآن حکیم کی سورہ دہر کی آیات ان کی شان میں نازل ہوئی ہیں، اور آیہ حل عطا جو ہے وہ انہی کی شان میں آئی ہیں۔ یہ ہستی پاک وہ ہے جس طرح سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام المومنین نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ مردوں میں پیارے ان کے شوہر سیدنا علی مرتضیٰ تھے، اور ساری خواتین میں سب سے زیادہ پیاری جو تھی وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی۔ پھر فرمایا کہ چال میں، ڈھال میں، گفتار میں، کردار میں، چہرہ مبارک میں، ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شبیہ مبارک جو تھی وہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ تھی۔ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین کرام جن پہ حاملان عرش سے لے کر ساکنان فرش تک کوئی اہل ایمان ایسا نہیں جب ان کا ذکر پاک آئے تو ادب سے ان کی نگاہیں اور قلوب جھک نہ جائیں۔ اور یہی نہیں ہے، میدان معاشر ہوگا، آواز آئے گی اے اہل معاشر اپنی نگاہیں جھکا لو، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی گزرنے والی ہے۔ 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں آپ جو ہے وہاں سے گزرے گی، اور آپ وہ ہستی ہیں جن کی شادی عرش پر بھی ہوئی ہے، جنت میں بھی ہوئی ہے، اور فرش پر بھی جن کی جو ہے وہ شادی مبارک ہوئی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت کا عالم کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ باہر جاتے مدینہ منورہ سے تو آخر میں ان کے گھر جاتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل ادا کرنے کے بعد سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کے گھر جاتے۔ ناظرین کرام یہ ہستی پاک وہ ہے کہ جب آیہ تطہیر نازل ہوئی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 9 ماہ تک روزانہ نماز فجر کے وقت ان کے گھر پہ ان کے کاشانہ سے گزرتے تھے، اور اس وقت آیہ تطہیر کی تلاوت کرتے تھے۔ اس لیے ہم تو آج اس قابل نہیں ہیں، ہماری زبانیں، ہمارا علم نہیں ہے کہ سیدہ پاک کی شان بیان کریں جن کی جو چاکری ہے وہ آسمان کے ملائکہ آ کے کریں، جن کی چکی فرشتے چلائیں، جن کے بچوں کا جھولا جو ہے وہ آ کے ملائکہ چلائیں۔ ہم ان کی شان کیا بیان کر سکتے ہیں کہ سارے دروازے مسجد نبوی کے بند ہو جائیں، لیکن ایک کاشانہ فاطمہ کا جو دروازہ ہے وہ وہاں پہ روشن دان بند نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا ان سے پیار تھا کہ آپ سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ ان کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عالم تھا کہ آپ کے وصال پاک کے بعد 6 ماہ تک صرف زندہ رہی اور کبھی مسکرائی نہیں، اور ہر وقت جو تھی وہ آبدیدہ اس بات میں رہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ کوئی موقع ایسا نہیں ہے، یعنی 9 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے جب ختیجۃ الکبریٰ کا وصال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر سیدہ فاطمہ بنت اسد نے جس طرح آپ سے شفقت اور محبت کی اور جتنی وہ تعریف کرتی ہے۔ پھر آپ دیکھیے گھریلو زندگی قربان جائیں، ان کے وصال باغ کے بعد سیدنا علی مرتضیٰ سے کسی نے سوال کیا سیدہ فاطمہ کیسی جو زوجہ تھی، تو انہوں نے کہا وہ تو ایک پھول تھا جس کی خوشبو سے یہ گھر بھی مہکتا تھا، اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ کائنات جو ہے یہ بھی ان کے اس پھول کی خوشبو سے آج بھی مہک رہی ہے، اور قیامت تک ایمانوں کو جو روشنی ملے گی، جو اہل اسلام کی خواتین کو میں سمجھتا ہوں حیا ملے گا، یہ چادر زہرا کا صدقہ ہے۔ آج سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا جو اسوہ ہے یہ کائنات کی ساری عورتوں کے لیے ایک مثال ہے، اور ہمیں ہر لمحے جو ہے اس ذات پاک کو ہماری بیٹیوں، بہنوں اور ماؤں کو پیش نظر رکھنا چاہیے
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی جس طرح اور آپ کی جان کی جس طرح حفاظت کی ہے وہ مشہور واقعہ ہے۔ عقبہ بن ابی معیط جو تھا، جب اس نے اوجری ڈالی تھی تو آپ مستجاب الدعوات بھی تھی، جب ان کو دعائے ضرر دی تھی وہ چیک بدبخت بد نصیب جو تھے وہ پھر بدر کے کنویں میں وہ جو وہاں پہ قتل ہوئے تھے وہ جہنم رسید ہو گئے تھے۔ میں اس لیے آج کہتا ہوں ان بد نصیب اور بدبخت لوگوں سے، یہ سید فات کاظمی کے میں نظر کر رہا ہوں، سید زادہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میری اہل کی میری نسل کی عزت و احترام کرے گا قیامت کے روز وہ میں ان کی جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ یہ میں مفہوم حدیث کا عرض کر رہا ہوں، ان کی نظر ہے۔ شاہ صاحب ہم تو ہر وقت سیدہ پاک کے اوصاف، ان کے فضائل تلاش کرتے ہیں، لوگ ان کی خطائیں تلاش کرتے ہیں، ہم ان کی عطائیں ہر وقت تلاش کرتے ہیں۔ عطائیں جو ہیں ان کی اپنی جھولی لے کے اس بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو ہم بار بار لوگ کہتے ہیں اہل بیت اطہار کا آپ بہت زیادہ پروگرام کرتے ہیں، بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں، سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا سے جن کی نسبت غلامی ہوگی قیامت کے دن، وہ سرٹیفکیٹ تقسیم ہونے ہیں، جنت کے ٹکٹ ان سب کو ملیں گے، ان پہ نام لکھا ہوگا ایک ایک کا جو اس بارگاہ کا ادب کرتا ہے، اور جو بدبخت اور بد نصیب اس بارگاہ کا بے ادب ہے ان کو بھی جہنم کے پروانے وہیں پہ مل جائیں گے۔ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے، ہم تو لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس طرف آؤ، اس لیے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان روزہ رکھتا ہو، نمازیں پڑھتا ہو، حج کرتا ہو، سجدے کرتا رہتا ہو، اگر میری اہل بیت کے بارے میں ذرا برابر بھی اس کے دل میں حسد اور بغض ہوگا تو وہ شخص جو ہے وہ کبھی جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گا۔ اور ناظرین کرام، آج جو لوگ اہل بیت اطہار کا ادب اور احترام کرتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ کشتی نوح ہے، جو سوار ہوگا وہ بچ جائے گا، جو نہیں سوار ہوگا تو پیغمبر زیادہ بھی جہنم میں چلا گیا تھا جو کشتی نوح میں سوار نہیں ہوا تھا۔ اس لیے جن کے دل میں ذرا سا بھی، دیکھیں مجھے دکھ ہوتا ہے دیکھ کے، لوگ کہیں گے مدینہ منورہ کی ہمیں سرزمین سے پیار ہے، اس کے زروں سے پیار ہے، ہم تو اپنی آنکھوں میں لگاتے ہیں۔ اور جنہوں نے خاندان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو کہیں یہ میری نگاہوں کا نور ہے، یہ میرے دل کا چین ہے، ان کو جنہوں نے ذبح کر دیا ان کے جھنڈے اٹھا لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری بد نصیبی بدقسمتی ہے۔ اہل بیت اطہار سے جڑ جائیں، جس کے دل میں اہل بیت اطہار کا ذرا برابر۔ اور آخری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، پھر میں اپنے اسکالرز کی طرف آؤں گا۔ شاہ جی یہ بھی آپ کی طرف ہے، عام انسان بھی کسی گندے برتن میں پاکیزہ دودھ آج نہیں ڈالے گا، چائے نہیں اس میں پیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ قلوب سلیکٹ کر لی ہیں، یہ تو کہ مطہر ہستیاں ہیں، آیا تطہیر کے بعد یہ اتنی مطہر ہستیاں ہیں، ان کی محبت اور ان سے تعلق بھی کسی غلیظ دل میں، غلیظ دان میں ان کی نہ تعریف آ سکتی ہے، نہ کسی ذہن میں یہ آ سکتا ہے۔ میں ایک بات آج ایک حوالہ لے کے آیا ہوں شاہ جی آپ کے لیے، بڑا باکمال۔ یہ مولانا بریلوی کا، احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ہے۔ بعض لوگ ان کے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ان کے بڑے عاشق ہیں اور اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، یہ ان کا ہے، اور فتاوی رضویہ جلد 15 سے میں پڑھ رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے خاص عبد ہیں کہ ان کو اور ان کے اہل بیت کو کامل طور پر پاک کر دیا ہے اور ناپاکی کو ان سے دور کر دیا ہے، اور رجس ہر ایسی چیز ہے جو ان حضرات کو داغدار کرے، تو وہ پاکیزہ لوگ بلکہ وہ عین طہارت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل بیت کو طہارت میں شریک فرمایا ہے، جس پر آیہ کریمہ لیغفر لک اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پہلے اور پچھلے آپ کے خطایا معاف کر دیے، لیغفر لک اللہ، ذرا وہ تیزی میں پڑھ رہا ہوں، پچھلے آپ کے خطایا معاف کر دیے، یعنی گناہوں کی مال سے آپ کو پاک رکھا ہے جو ہماری نسبت سے گناہ ہو سکتے ہیں۔ تو تمام سادات حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی اولاد اس حکم میں داخل ہے، اس حکم میں داخل ہے۔ یعنی گویا اگر اہل بیت اطہار کی شان کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ 295 میں وہ آتا ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں اللہ کرے کہ ان لوگوں کو جن کے اذہان میں کچھ غلاظت ہے وہ دور ہو جائے، توبہ کریں، رمضان المبارک ہے، اور اگر کوئی خطا کا لفظ نکل گیا ہوا ہے تو اس پہ توبہ کر لیں۔